نے کہا کہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ شاید جن کا اثر ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے بچے پر کبھی جن کا اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے میں نے تبھی ان کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا، تو ان پر جن کا اثر ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ بھئی ٹھیک ہے، ویسے تو میرے بچے پر جن ون کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، مجھے یقین ہے، لیکن اگر تم گھبرا گئی ہو تو بچے کو چھوڑ دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی ماں کے پاس آ گئے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پاس آ گئے، اور کیونکہ حضرت عبد المطلب ابھی زندہ تھے تو کفالت ان کے حصے آئی، اور وہ مکہ کے سردار تھے، اور عبد المطلب کے لیے کعبۃ اللہ کے عین دروازے کے برابر میں بساط بچھائی جاتی تھی، قالینیں بچھائی جاتی تھی، اور محفل وہاں لگائی جاتی تھی۔ عبد المطلب کیونکہ سردار تھے تو اس مجلس میں ان کے آنے سے پہلے سب کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے بیٹے بھی۔ لیکن آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 سال کے تھے، جب آپ وہاں اس مجلس میں پہنچتے تو بیٹھ جاتے، بھائی رکانے کی کوشش بھی کرتے، آپ انہیں نظر انداز کرتے اور وہاں پر بیٹھ جاتے۔ آپ اکیلے شخصیت تھے اس وقت کے جو عبد المطلب کے مقام پر اس جگہ پر بیٹھ جاتے تھے۔ اور جب عبد المطلب کو کہا گیا کہ بھئی یہ آپ کی جگہ پر یا آپ کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، تو عبد المطلب نے کہا کہ بھئی یہ میرا بیٹا جو ہے کوئی بڑی شان والا ہے، بھلے میں نیچے بیٹھ جاؤں لیکن میں اپنے اس بیٹے کو نیچے نہیں بٹھاؤں گا، اور اسے آپ منع نہ کیا کرو۔ اور آپ کے یہاں بیٹھنے سے آپ عبد المطلب کی مجلس کو دیکھتے، سمجھتے، اور اللہ کی طرف سے ایک تعلیم دی جا رہی تھی آپ کو۔ بڑے بڑے سردار آپ کے پاس آتے، کیونکہ عبد المطلب کوئی عام ہستی نہیں تھے، عبد المطلب مکہ کے سردار تھے، اور دوسرے علاقوں کے سردار آپ کے پاس آتے، بیٹھتے، بات کرتے، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری باتیں سیکھتے، سمجھتے۔ یہ سب اللہ کا کرنا تھا کہ بہت چھوٹی عمر میں اللہ نے سرداروں کے بیچ میں بٹھا دیا۔ اور عبد المطلب کا یہ حال تھا کہ پیسہ نہیں بچتا تھا، کیونکہ پیسہ جو بھی آتا تھا وہ سخاوت میں، حاجیوں کی خدمت میں خرچ ہو جاتا تھا۔ زمزم پلایا جا رہا ہے اور خالص زمزم نہیں تھا، اس میں شہد ملا کے پلاتے تھے، اور اگر پانی کی قلت تو باہر سے پانی منگا کر دیا جاتا تھا۔ تو ان ساری چیزوں میں عبد المطلب کے پاس جو بھی سرمایہ تھا وہ خرچ ہو جاتا تھا، قربانیاں کی جاتی تھی، روٹیاں کھلائی جاتی تھی، مہمان نوازی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جاتا تھا، مطلب پورا حاجیوں کی جو دیکھ بھال تھی وہ حضرت عبد المطلب کے کندھوں پر تھی۔ تو بہرحال آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی کفالت میں، آپ کی تربیت میں چیزیں سیکھتے رہے اور سمجھتے رہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ بی بی آمنہ نے یہ سوچا کہ بھئی میں اپنے رشتہ داروں کے یہاں ہوا ہوں، مدینے میں آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کا پریوار تھا، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینے پہنچی۔ اور خدا کی شان یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں جہاں جہاں گزرتے آپ کو لوگ دیکھ کر حیران ہوتے کہ کیسے جمال والا بچہ ہے، کتنا نور ہے اس بچے میں۔ اور مدینے میں جو یہودی رہتے تھے، جو پرانے لوگ تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آئے، اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے یہ اس امت کے نبی ہیں، اس امت کے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے۔ اور بی بی آمنہ کو یہ محسوس ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کو کوئی اپنا دشمن سمجھ کے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ اس بات سے تھوڑا گھبرا گئی، اور یہی سوچ کر بی بی صاحبہ اپنے بیٹے کو لے کر واپسی کا سفر جلدی کرنا مناسب سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے چل دی۔ اور راستے میں مقام ابوا پہ تھی اور بی بی آمنہ فوت ہو گئی، اور والد عبداللہ پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ بی بی آمنہ کو یہاں جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا، اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ دفن کیا گیا مقام ابوا میں۔ اور ابوا جو ہے یہ مقام ہے، ایک جگہ ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں، اور یہ جگہ سڑک سے تھوڑا علیحدہ ہے، پہاڑیوں پر ہے، ایک کچا راستہ ہے۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ جب وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا تو سیل آئی، اور جس کی وجہ سے قبر کھل گئی، اس کے بعد آپ کو وہاں سے لا کر جنت المعلیٰ میں دفن کر دیا گیا۔ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے، ماننا یہ ہے کہ ان کو مقام ابوا پہ دفن کیا گیا۔ اور ایک حدیث میں یہ ملتا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں نے بخشش کی دعا مانگی تھی اور مجھے اس کی تو اجازت نہیں ملی، لیکن قبر پہ جانے کی اجازت مل گئی۔
اور اگر وہ جنت المعلا میں دفن ہو جاتی تو پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اس لیے لوگوں کا زیادہ تر ماننا یہ ہے کہ آپ کو مقام ابواء پہ دفن کیا گیا۔ اور اس کے بعد آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، اور کیونکہ باپ تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت، اور 6-7 سال کی عمر ہے تو ماں بھی فوت ہو گئی، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے۔